خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس مرکز۔ اس کے ساتھ میں باب سے بیان۔ ایک دن فریسی اور بعض فقہ جو یروشلم سے آئے تھے یسوع کے پاس جمع ہوئے اور دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہوئے ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں، کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایات پر عمل کرتے ہوئے جب تک اپنے ہاتھ بار بار دھو نہ لے نہیں کھاتے اور بازار کی چیزیں نہیں کھاتے جب تک ان پر پانی نہ چھڑکے۔ اور بہت سی اور باتیں ہیں جو قائم رکھنے کے لیے ان کو پہنچی ہیں، جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کا دھونا۔ پس فریسیوں اور فقیوں نے یسوع سے پوچھا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایات پر کیوں نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ اشعیاء نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا لکھا ہے کہ یہ قوم ہونٹوں سے تو میری توقیر کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے۔ پس یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ آدمیوں کے احکام کی تعلیم سکھاتے ہیں، کیونکہ تم خدا کا حکم عدول کرتے ہوئے آدمیوں کی روایات کو قائم رکھتے ہو۔ پھر ہجوم کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ تم سب میری سنو اور سمجھو، کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو چیزیں آدمی سے نکلتی ہیں وہی اسے ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ اندر سے یعنی انسان کے دل سے برے ارادے نکلتے ہیں، یعنی حرام مکاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، کفر گوئی، حماقت، یہ سب اندرونی برائیاں نکل کر انسان کو ناپاک کرتی ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسلم میرے عزیزو، ہم پچھلے 5 اتواروں سے خاص طور پر 5 اتوار لگاتار ہم نے مقدس یوحنا انجیل نویس کے مطابق انجیلی اقتباس سنے، اور ان انجیلی اقتباس میں ہم نے روٹیوں کے معجزے سے لے کر پاک یوکرسٹ کی ساری الہیات، روحانیت پر غور و خوض کیا۔ پاک یوکرسٹ یعنی مسیح خداوند کا بدن اور خون، اور اس نے واضح طور پر بیان کیا، اور ہم نے اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں پر غور و خوض کیا۔ تو آج ہم پھر 5 اتواروں کے بعد دوبارہ جو ہے وہ مقدس مرکز کے مطابق انجیل میں سے سن رہے ہیں، اور اس میں بھی کھانے کا ذکر ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اگر ہم ان 5 اتواروں کی لگاتار جو تعلیم مسیح خداوند کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے یا یوحنا انجیل نویس کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی بھی وہ کھانے پر ہی تھے جب فریسی اور فقی جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں اور یسوع کے ساتھ
بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ آج یہ واضح طور پر یہاں لکھا بھی ہے کہ وہ بن ہاتھ دھوئے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ یہ ساری آج یہ انجیل مقدس میں تنقید کر رہے ہیں، تنقید برائے تنقید۔ اور یہ صرف آج کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ پچھلے جتنے اتواروں سے ہم غور کر رہے ہیں، جہاں مسیح خداوند جو ہے الوہیت کو اور الہیت جو بھی الہیات ہے اس کو جو بیان کر رہا ہے وہ خدا کی طرف سے آیا ہے، اسے وہ رزق دینے والا ہے، خالق ہے، وہ کامل انسان بن کر اس دنیا میں آیا ہے۔ یہ ساری باتیں جو وہ کر رہا تھا تو وہ بار بار جو ہے وہ سنتے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ جو ہے پچھلے اتوار ہم نے سنا کہ وہ اس بات کو یہ کہہ کر کہ یہ کلام سخت ہے۔ سخت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بیان کرتا ہے کہ میں ہی وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہیں، میں ہی وہ ہوں نجات دہندہ جو اس دنیا میں بچانے کے لیے ہے۔ یہ ساری باتیں ان کے لیے سخت لگی اور اس نے کہا کہ تم بھی جانا چاہتے ہو؟ تو رسولوں میں سے سب کی نمائندگی کرتے ہوئے پترس نے کہا تھا کہ اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ اور مسیح خداوند کیا کہتے ہیں کہ زندگی یعنی کہ میری باتیں روح ہیں اور زندگی بھی، یعنی کہ خدا کا کلام کیا ہے؟ روح ہے۔ اور خدا کا کلام ہم پر کیا باور کرواتا ہے کہ خدا نے اپنی شفیع دی اور اپنا روح ہمیں عطا کیا۔ تو خدا کا روح ہم میں ہے اور خدا کا کلام ہم میں ہے، تو پھر ہم کیا ہے؟ پاک ہیں، پاک صاف ہے۔ اور خدا کا روح کہاں ہے؟ ہمارے اندرون میں۔ خدا کا کلام کہاں ہے؟ ہمارے اندرون میں۔ اور بہت سارے افراد جو ہیں وہ خدا کے حکموں اور قضائیں اور قوانین کو نظر انداز کر کے جو آدمیوں کی بنائی ہوئی روایات ہیں یا قضائیں ہیں ان پر غور و خوض کرتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہودیوں میں اس وقت 630 قوانین بنائے گئے تھے، ہر ایک بات پر قانون تھا، ہر ایک بات 630 قوانین۔ اور ان میں سے ہم 10 احکامات ہیں جس کو پرانے احکام میں پھر مسیح خدا نے ان 10 احکامات کو کہا عمل میں لاؤ، پھر اس نے حکم عظیم جو ہے پیش کیا۔ حکم عظیم یعنی کہ تم اپنے خدا کو پورے دل سے، پوری طاقت اور پوری عقل سے پیار کر۔ تو 630 قوانین ہیں اور ہدایات بھی 400 سے اوپر تھی اس وقت، یعنی کہ اتنے قوانین انہوں نے لوگوں پر لاگو کیے ہوئے تھے جو اس وقت کے حکمران تھے، کاہن اعظم تھے، کاہن تھے اور سردار تھے، سارے یہ فقی فریسی جو ہیں، یہ سارے یاد رکھے فریسی جو ہیں اور یہ فقہ جو ہوتے ہیں یہ شریعت کو جاننے والے، خاص ایک طبقہ سمجھنے والے اور قانون بنانے والوں میں سے، اور کچھ انہوں نے اپنی مرضی سے، اور مسیح خداوند کی تعلیم رہی ہے، بتاتے رہے ہیں کہ بھئی جو یہ کہتے ہیں وہ تم کرو، مگر جو وہ کرتے ہیں وہ تم نہ کرنا۔ یہ ایسے کرتے ہیں کہ بوجھ تم پر ڈالتے ہیں اور خود انگلی بھی لگانا پسند نہیں کرتے۔ یہ ساری باتیں واضح طور پر مسیح خداوند بیان کرتے ہیں، یعنی کہ آسان لفظوں میں مسیح خداوند آج ہمارے سامنے کیا پیغام رکھ رہا ہے کہ خدا کے حکم زیادہ اہم ہے بنسبت لوگوں کے جو کام اور روایات اور جو قوانین کو خود بناتے ہیں۔ خدا کے حکموں پر زیادہ عمل کریں۔ تو خدا کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے اس نے کہا اندرون کا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے، اندرونی طور پر پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ آج خاص ایک، کیونکہ میں نے موضوع اپنے کلام کے لیے چنا تھا دلی پاکیزگی یا دل کا پاک ہونا، یہ بہت ضروری ہے، یہ آج کا پیغام ہے آپ کے لیے، دل کا پاک ہونا۔ اور دل ہمارے وجود کا اہم ترین حصہ ہے، غذا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہاتھ ٹوٹ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے یا کٹ جائے، آنکھ
خراب ہو جائے تو پھر بھی زندگی چلتی رہتی ہے، زندگی نہیں رکتی، زندگی نہیں رکتی. لیکن خدا نہ خواستہ اگر دل رک جائے، دھڑکنا بند کر دے تو زندگی بھی رک جاتی ہے، زندگی بھی رک جاتی ہے. تو دل جو ہے یہ زندگی کی علامت ہے، دل جو ہے یہ محبت کی علامت ہے. اور جس میں محبت نہیں، جس میں زندگی نہیں، زندگی مسیح خداوند ہے اور زندگی جو ہے اس کے منہ کی باتیں ہیں، اس کا روح ہے. اور زندگی جو ہے ہماری زندگی ہے کہ خدا کے قوانین قضائیں جو ہے یہ سب کچھ اگر یہ ہم میں نہ ہو تو ہم میں زندگی نہیں ہے. اگر ہم اسی میں پیوست نہیں رہتے، جیسے اس نے کہا حقیقی تال میں ہوں اور تم میری ڈالیاں، اور جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی بہت سا پھل آتی ہے، اور مجھ سے جدا تم کچھ نہیں کر سکتے. تو خداوند سے جدائی جو ہے یہ موت کی علامت ہے. خدا سے یہ جدائی کیسے آتی ہے؟ گناہ سے. اور گناہ میں کیا کرتا ہے؟ ناپاک. تو دل جو ہے یہ بہت ضروری ہے. تو جب خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے شریعت دینا شروع کی تو اس میں ایک حکم اس نے بیان کیا کہ ان کو بتاؤ، سن اے اسرائیل، تو اپنے خداوند خدا کو پورے دل سے، کہاں سے؟ پورے دل سے پیار کر. دل کی بات کی جا رہی ہے، دل کا پاک ہونا، تو پورے دل سے پیار کر. اور وہی بات مسیح خداوند نے حکم عظیم میں پرو کر پیش کر دی کہ تم اپنے خداوند خدا کو پورے دل سے، پوری عقل سے، پوری طاقت سے، روح سے پیار کر. دل کی بات پھر آ گئی. پھر مسیح خداوند فرماتے اس نے کہا کہ بھائی اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کرو. تو بات پھر دل کی آ گئی، یعنی کہ خدا کے احکامات دل سے قبول کرو گے تو پھر جا کر تم خدا کے سچے پیروکار بن سکو. اور خدا جو ہے وہ قربانیاں نہیں چاہتا، وہ ہمارا دل اور روح چاہتا ہے. وہ دل اور روح چاہتا ہے، قربانیاں نہیں. تو روح دل چاہتا ہے. تو دل سے جب ہم اسے قبول کریں گے تو تب جا کر ہم اس کے سچے پیروکار ہوں گے. تو دل کا پاک ہونا، دل کی پاکیزگی بہت ضروری ہے. اور دل کی پاکیزگی جو ہے یہ ہمارے سارے وجود کو اور شخصیت کو جو ہے وہ پاک کر دیتی ہے. دل بہت ضروری ہے. کوئی بھی شخصیت اٹھا کر دیکھیں، اس نے دل سے قبول کیا تو تب جا کر وہ خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے. جیسے مقدسہ مریم نے بھی دل سے قبول کیا اور کیا کہا کہ وہ ساری باتوں کو دل میں حفظ کر کے ان پر غور و خوض کرتی رہی. یعنی کہ دل کا بہت کردار ہے، دل سے قبول کرنا چاہیے، خوشی سے قبول کرنا چاہیے. اور جو رشتہ، جو تعلق، جو فیصلہ دل سے نہیں ہوتا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو یہ ٹھیک اسی طرح جو ہے یہ مسیحی روحانیت جو ہے یہ پوری نہیں ہوتی جب تک ہم دل سے قبول نہیں کرتے. تو یہاں اس نے کہا، کیا کہا؟ واضح طور پر اس نے عیسائی نبی کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ قوم ہونٹوں سے تو میری توقیر کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے. یعنی کہ خدا کو ہونٹوں سے جو توقیر کرتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، دعائیں کرتے جو بھی یہ بڑی بڑی تقریریں، وہ کہہ رہا کہ یہ خدا کو پسند نہیں ہے. کیا پسند ہے؟ دل سے تعریف کرو. تو جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. جو الفاظ دل سے نکلتے ہیں کسی کو زندگی دینے کے لیے وہ اثر رکھتے ہیں. تو دل بہت اہم ہے، دل بہت اہم ہے. اس لیے وہ ایک صوفی نے، بلے شاہ نے بڑا اچھا ایک شعر کہا ہے، ٹادے مندر ٹادے مسجد ٹادے جو کچھ ٹہدا، ایک بندے دا دل نہ ٹانی رب دلاں وچ
رہتا ہے. تو رب جو ہے, خدا جو ہے وہ دل میں, یعنی کہ یہ دل جو ہے یہ خدا کا مقدس ہے, مسکن ہے, ہیکل ہے, گھر ہے. تو اس کو پاک صاف رکھنا ہمارا فرض ہے, اور اس کو پاک رکھنے کے لیے ہماری نظر صاف ہونی چاہیے, ہماری نیت صاف ہونی چاہیے, ہمارا وجود صاف ہونا چاہیے, ہماری روح صاف ہونی چاہیے, پاک ہونی چاہیے. تو یہ سارا دار و مدار ہمارے دل کی صفائی اور پاکیزگی پر ہے. جب دل پاکیزہ ہے تو روح بھی پاکیزہ ہے, جب روح پاکیزہ ہے تو روحانیت اور نیت جو ہے وہ بھی پاکیزہ ہے, اور آنکھ بھی پاکیزہ ہے. تو جس کا دل پاک ہے, جس کی روح پاک ہے, جس کی نیت پاک ہے, جس کی آنکھیں پاک ہیں اور پاکیزہ ہیں, حیا سے بھری ہوئی ہیں, تو اس کی شخصیت بھی پاک اور مؤثر ہوگی, اور وہ راست باز کہلائے گا, وہ پاک کہلائے گا, راست باز کہلائے گا. تو راست بازی کو حاصل کرنے کے لیے اندرونی پاکیزگی جو ہے وہ بہت اہم ہے. یعنی کہ خدا کو پورے دل سے پیار کرنے کے لیے دلی پاکیزگی بہت ضروری ہے. اگر وہ پاک نہیں تو اس کا مطلب ہے میری روحانیت جو ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں, اس کو پسند نہیں. اس لیے مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ بھائی اپنے دلوں کو چاک کریں. دلوں کو چاک کرنے سے مراد یہی رہی ہے کہ بھائی اپنے ان دلوں کو پاک کریں, ان کو بدلیں. اور خدا ہمیشہ کہتا رہا ہے پرانے اعلان میں بھی, میں ان کو پتھر کا دل نکال کے گوشت کا دل دوں گا. اور گوشت کا دل مطلب میں اپنا سب کچھ دوں گا. اور یسوع نے ایسے ہی کیا کہ اس نے اپنا بدن اور خون دے دیا, ہمیں دے دیا, تاکہ ہم پاک صاف ہو جائیں. اور اس کے لیے اندرونی پاکیزگی بہت ضروری ہے. صرف محض احکامات پر عمل کرنا جو لوگوں کے رسم و رواج ہے, اکثر لوگوں کی فکر زیادہ کرتے ہیں بنسبت خدا کے احکامات کی. لوگوں کو خوش کرنے میں زیادہ لگے رہتے ہیں بنسبت ان احکامات کی. بات واضح ہے, اپنے ایمان کو بھی سمجھ نہیں پاتے. اپنے ایمان کو سمجھنے کی ضروری ہے کہ ہم اندرون کا جائزہ لیں, اندرونی سفر کریں, اپنے اندر جھانک کر دیکھیں, کیونکہ ہمارے اندر خدا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اندرونی طور پر صاف کرنے کی ضرورت ہے, پاک کرنے کی ضرورت ہے. یہی شریعت کا تقاضا ہے, یہی خدا یسوع مسیح کی تعلیمات. صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ دل سے خدا کی مرضی کو پورا کرنا. اس لیے اس نے شروع سے کہا جب تو دعا کرے تو پوشیدگی میں جا, تمہارا جو باپ پوشیدگی میں ہے وہ تجھے اجر دے گا. یعنی کہ اپنے اندرون میں جھانک کر دے, اپنے اندرون میں جھانک کر دے, اندر ہے خدا دے, جھانک کر دے. اور جب وہ ہم میں موجود ہے, اس کا کلام ہم میں موجود ہے, اور مسیح خداوند کے بدن اور خون کی ساری الوہیت اور محبت اور اس کی روحانیت ہم میں قائم ہے, تو ہم در حقیقت جو ہے خدا کے پسندیدہ لوگ ہوں گے, اس کے چنے ہوئے لوگ ہوں گے. اور آج کیا کہا اس نے, مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ جو چیز باہر سے ہمارے اندر جاتی وہ ہمیں ناپاک نہیں کرتی. کھانا پینا کچھ نہیں, وہ ہمیں ناپاک نہیں کرتی. ناپاک کیا کرتی ہے, جو ہمارے اندر سے بری خواہشات, برے ارادے اور دیگر برائیوں کی فہرست یہاں دی گئی ہے. جب یہ باتیں ہمارے اندر سے نکلتی ہیں یہ ہمیں ناپاک کرتی ہیں. اس نے کہا کہ اگر تو دل میں سوچ ہی لے کسی کے بارے میں, عورت کے بارے میں, تو تو زنا کر. دل میں سوچنا ہے بس, اتنی سخت تعلیم ہے اور واضح ہے. یعنی کہ اگر دل سے آپ نے ایسے خیالات رکھ لیے تو اس کا مطلب ہے کہ ناپاک ہے. مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. ناممکن نہیں ہے اپنے آپ کو پاک رکھنا. اور پاک رکھنے کے لیے ہمیں مستقل طور پر 3 باتوں پر غور و خوض کرنا چاہیے. پہلا, خدا کے کلام پر.
दूसरा दुआया जिंदगी पर, और तीसरा कैथोलिक कलीसिया ने जो 7 सैक्रामेंट्स दिए हैं और उनमें एक सैक्रामेंट जो है वो इतराफ का सैक्रामेंट है। और इतराफ का सैक्रामेंट वो है जो हमारे अंदरून को धो देता है, और वो भी तब जब हम दिल से अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और वादा करते हैं कि अब से मैं कोई गुनाह ना करूँगा। जैसे हमारे भरून को धोने के लिए पानी है, हमारे अंदरून और हमें रूहानी तौर पर पाक साफ करने के लिए पाक सैक्रामेंट, उसमें खास तौर पर इतराफ का सैक्रामेंट है। और खुदा यीशु मसीह का बदन और खून हासिल करने के लिए हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। और ये हम खुश नसीब हैं कैथोलिक, जिन्हें कैथोलिक कलीसिया के तरफ से ये सैक्रामेंट हासिल किया। और मुकर्रर किसने किया? मसीह खुदावंद ने, क्योंकि यीशु ने जब पतरस को जिम्मेदारी दी तो उसे कहा कि जाओ, जिसके गुनाह तुम मुआफ करोगे उसके मुआफ किए जाएंगे, और जिसके तुम कायम रखोगे उसके कायम रखे जाएंगे। ये इख्तियार जो है उसने रसूलों को दिया और रसूलों से काहिनों तक पहुंचा। और ये सैक्रामेंट अहम है। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि यीशु अपने काहिनों के ज़रिए से हमारे गुनाहों को मुआफ़ करता है, धो देता है और हमें पाक करता है। पर दिल से ईमान रखें, दिल से गौर ख्वास करें और वादा करें कि हम मुस्तकिल तौर पर जो है वो ईमान के मुताबिक खुदा के अहकामात पर गौर ख्वास करेंगे, याद रखेंगे और उन पर अमल करेंगे, और फिर इकरार का सैक्रामेंट हासिल करेंगे और पाक यूखरिस्ट में लाइव तौर पर शामिल होकर मसीह खुदावन के बदन और खून से सेर होंगे। क्योंकि जब हम उसको हासिल करते हैं तो पाक हो जाते हैं, जब हम उसको छूते हैं तो हम पाक साफ हो जाते हैं, जब हम उसमें परवश रहते हैं तो 100 गुना, 7 गुना और 30 गुना फल लाते हैं। तो उसमें कायम रहने के लिए हमें दिल से पाक होने की जरूरत है, दिल से उसे कबूल करने की जरूरत है, दिल से उसके अहकामात को समझने और उनको कबूल करने और उन पर अमल करने की जरूरत है। जब हम ये दिल से करते हैं तो खुदा हमें बेशुमार फजाइल से और बरकत से नवाजता है। और जो वादा उसने किया है, जो मेरा पैरो होना चाहे खुद इनकार करे, सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, और जान देने तक वफादार रहे तो मैं ज़िंदगी का ताज दूंगा। तो ज़िंदगी का ताज तभी मिलेगा जब हम अंदरूनी तौर पर पाक साफ है। आज का कलाम हमें यही देता है, दावत देता है कि हम दिली पाकीज़गी पर ज़्यादा तवज्जो दें बनिस्बत बरूनी सफाई पर। ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता बरूनी सफाई होनी चाहिए, लेकिन जितना हम बरूनी तौर पर अपने आप को पाक और अपने आप को साफ करते हैं उतना अंदरूनी तौर पर नहीं करते। हो सकता है दिन में 3 मरतबा हम गुस्ल ले लेते हों, कोई 5 दफ़ा, 10 दफ़ा या 20 दफ़ा हम हाथ और मुंह धो लेते हों। क्या ख्याल है? कपड़े पता नहीं कितनी दफ़ा धो लेते हैं। जब कभी चर्च में कोई ना आए तो पूछे तो वो कहते हैं क्यों चर्च नहीं आए? वो लाइट नहीं थी, कपड़े इस्त्री नहीं हुए। क्या खुदा ने कपड़े इस्त्री हुए देखने हैं? उसने क्या देखना है? आपकी नीयत और दिल। किस दिल से मैं चर्च में आता हूँ? और अगर 100% कपड़े भी साफ सुथरे हैं, तैयार श्यार होके आए और नीयत साफ नहीं, दिल से दुआ नहीं कर रहे, पाक यूखरिस्ट में दिल से शामिल नहीं हो रहे, तो फिर ये भी बेफायदा है। मेरे ख्याल के मुताबिक हमें बरून के साथ साथ अंदरूनी सफाई और पाकीज़गी पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि हम यीशु के सच्चे पैरोकार बन सकें।